کا میزبان سید عدنان نور۔ ہمارے ریڈیو آواز FM 105 کے سامعین اس پروگرام کو ریڈیو آواز کے لائیو اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم سیاسی سماجی شخصیات سے کروائی جائے۔ آج بھی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات اپنے اس پروگرام آپ کی آواز کے ذریعے کروانے جا رہا ہوں، اور ان سے آپ کے سوالات جو عام طور پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے بارے میں کوشش کروں گا کہ آج اپنے جو ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے لائرز فورم کے صدر رانا ظفر اقبال صاحب، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا، اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال پی ڈی ایم کی بھی چل رہی ہے اور سیاسی حالات بھی اس قسم کے چل رہے ہیں، تو آپ جیسی شخصیت سے جو گفتگو تھی وہ بہت ضروری تھی، کم از کم جنگ لیول پر، کہ ہم ایک بات ایک فورم پر کریں اور ایک ایسے پریزیڈنٹ سے کریں کہ جو لا کو بھی سمجھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں۔ تو سر یہ بتائیں کہ بڑا عجیب سی بات مجھے لگ رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ضمانت لینا نہیں چاہتے اور نواز شریف صاحب پاکستانی جیلوں میں آنا نہیں چاہتے، یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے یہ عزت افزائی کی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آج عوام سے دوستوں سے بات ہو سکے۔ جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کا، تو میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ اسی بنیاد پہ وہاں پہ گئے، ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے۔ اس عمر میں جب وہ کوئی 70 سے اوپر کی ایج ہے اور ان کے 2 بائی پاس ہو چکے ہیں، تو ان کے ٹریٹمنٹ کو گریجولی جس طرح سے بھی حالات ہیں اور جس طرح سے بھی ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کرونا کا سال پچھلا بھی تھا اور اب پھر چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے ہاسپٹلز بھی پراپر علاج اس طرح سے نہیں کرتے اور یہاں پاکستان میں بھی وہ دشواری آ رہی ہے ہر جگہ پہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب جس قدر عوام کے لیے اور عوام کے مسائل کے لیے بات کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے میاں شہباز صاحب کے حوالے سے کی۔ میاں شہباز صاحب کے خلاف من گھڑت، بے بنیاد اور انتقامی سیاسی انتقام کی بنیاد پہ جو کیسز کیے گئے، ان کیسز میں وہ مسلسل پیش ہوئے، نیب کے سامنے پیش ہوئے، انکوائریوں میں پیش ہوئے، پھر انہیں اریسٹ کیا گیا اور وہ ایک لمبا عرصہ نیب کی تحویل میں رہے، پھر جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے، اور انہوں نے اپنے پورے ثبوت بھی دیے، جس میں آپ کے تو علم میں ہی ہے کہ بہت سے کیس نیب نے کو خارج کرنا پڑے۔ اب پھر چونکہ لوگوں کے مسائل اس قسم کے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، ایڈمنسٹریشن کے خلاف، اور جو حکومت کے اندر اس وقت چینی چوری اور آٹا چوری اور دوائیاں چوری اور ابھی وہ پیٹرول کے معاملے میں جو کچھ ہوا، تو پھر انہوں نے سمجھا نیب نیازی گاٹھ جوڑنے کہ بھی انہیں پھر اندر بھیجیں ورنہ پھر مشکل حالات جیسے پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر انہیں بلا وجہ ایک کیس میں انگیج کر کے اور وہ پھر انہیں بھیج دیا۔ تو باہر آ رہے ہیں سر، ضمانت کی درخواست کل کے لیے درخواست لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کل آرگومنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 29 تاریخ کل ان کی نیب ڈی بی میں بیل اپلیکیشن زیر سماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جیسی عدالت سنے گی تو چونکہ کیس میں کچھ نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا جی اپنے چھنگ جیسے علاقے میں، تو یقین کریں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایوان صدر کی، بیٹھے ہوئے ہیں جناب ریل بازار چوک پر، اور انہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے حالات کا پتہ ہے، جناب نواز شریف صاحب کے ڈائمنڈ میں کیا ہو رہا ہے، زرداری صاحب کے کیا ہو رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ بندہ، ہم جیسے صحافی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگوں میں انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں بھی کوئی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، مثلا شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب علیحدہ ہیں، مریم نواز علیحدہ ہیں، تو یہ آپ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں کوئی مل جل کر چل سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک منشور ہے، ایک سسٹم ہے، ایک تنظیم ہے، اور ساری چیزیں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل سے اپرووڈ ہے۔ گاہے بگاہے جنرل کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جو ایشوز آتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے، تنظیم کے اندر جو معاملات آتے ہیں، اور تنظیموں میں اور سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کرنے کے لیے بھی، اور مختلف الخیال لوگ اور مختلف رائے اور اوپینینز، جسے کہ آپ جیسے دانشور جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ ہر کوئی کسی کو بات کی آزادی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی بات کرتے بھی ہیں اور بات سنتے بھی ہیں۔
میرے جیسا ایک عام آدمی، ایک عام کارکن، وہ بھی جب اس میٹنگ میں جاتا ہے تو اپنی بات اپنے معافی ضمیر کے مطابق کہتا ہے اور وہ سنتے ہیں، میاں شہباز صاحب بھی سنتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، مختلف پوائنٹس پہ، پالیسی پہ، اسٹریٹجی یعنی پہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں مختلف پالیسی کے حوالے سے؟ پارٹی پالیسی کے حوالے سے، طریقہ کار کے حوالے سے کہ ہم اس طرح آگے بڑھیں، اس بات پہ اس طرح کر لیں، پھر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے، اس پہ سارے لیڈرز بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ بہت بات کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، خود بھی بہت سنتے ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ہماری بہت میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، جو باتیں عام پبلک تک کیسے پہنچتی ہیں، یہ آپ کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اتنا اویئر کر دیا، اور پولیٹیکل پارٹیز نے اور میڈیا نے رول ادا کیا لوگوں اس میں کو پہنچ دیا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، عام لوگوں کے اندر ایک بڑی وزڈم ہے، اور وہ اس وزڈم کی وجہ سے بہت سی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، اس پہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اور اس پہ اپنی رائے کا استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے الیکشن آتے ہیں اور سلسلے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کہ بھی لوگوں کی ایک رائے ہے، اور اس پہ بارہا کہہ چکی ہے ہماری پارٹی قیادت کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمارے ووٹ کی ووٹ جس کو پڑے اس کا نکلے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنگ کے مضافات کا، اور جنگ سے آگے میرا چونکہ ذاتی تعلق بھی ایک بیکورڈ ایریا سے ہے، لودھرا سے، تو ہمارے آگے بھی جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا ووٹ بھی جہاں ڈلے وہیں سے نکلے۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں اور اس پارٹی میں بھی کافی عرصے سے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ سیاستدان پارٹیاں کیوں بدلتے ہیں؟ ہم جنگ کی بات کریں تو ہمارے جنگ کے سیاستدان یقین کریں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ انہوں نے کس پارٹی میں جانا ہے، تو یہ کیا چکر ہوتا ہے، کیوں بدلتے ہیں؟ کوئی ذاتی مفادات ہوتے ہیں یا یہ کیا ہے؟ اس میں جو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہر شخص کو، ہر شہری کو ایک رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی میں چلا جائے۔ اس کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اصولی اختلاف ہو سکتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب جس جماعت کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اب یہ ڈل ہو گئی ہے، یا اب یہ ایکٹیو نہیں رہی ہے، یا اب اس کا سلسلہ نہیں چل رہا، یا اس کے اندر کوئی ایسا عنصر آ گیا جس سے، تو وہ ایک تو یہ اس کے پاس رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ اپنی پارٹیاں جہاں چاہے ووٹ دے، جس پارٹی کو چاہے جوائن کرے، اپنی پارٹی بنانا چاہے تو بنا لے، یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق دوسرا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ ایک دم سے ٹکٹ واپس کر کے آزاد ہو جاتے ہیں، جی اور یا آپ پارٹی کو تبدیل کر لیتے ہیں، جیسے تازہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ الیکشن ہوتا ہے ایک سیٹ پہ سینیٹر کا، اور اسے ووٹ ملتے ہیں 169، جس میں 84 ووٹ پی ایم ایل این کے ملتے ہیں۔ جی اچھا، پھر چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے، پھر اسے ووٹ ملتے ہیں 48، لیکن اس کے کر دیے جاتے ہیں 42۔ وہ جو نام پہ مور لگی ہوئی ہے، کوئی قانون دان، کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی عام شخص بھی اس ووٹ کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے انتہائی محترم ہمارے وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، مظفر شاہ صاحب، انہوں نے جو سیکرٹری صاحب کی ورڈکٹ تھی اس کو اوور رول کیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ سیکرٹری صاحب نے، وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی جہاں بھی خانے میں آپ مور لگاتے ہیں، یا تو 2 خانے ہوں، ایک خانہ ہے یہ ان کا ہے اپنے پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب کا ہے، اور یہ جناب آپ کے اپوزیشن کے سینیٹر صاحب کا ہے، سنجرانی صاحب کا، اور یہ 2 ہی خانے ہیں جہاں بھی مور لگا دیں۔ اب وہ مور لگ گئی ہے کہ جی یہ مور ٹیڑھی ہے، یہ مور سید پہ کیوں آ گئی، سین پہ کیوں آ گئی ہے، یہ گیلانی اس قسم کی بات۔ اچھا، یہ اس کو یہ بات کلیئر کر چکا تھا ویری کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سیکرٹری سینٹ جو تھے، لیکن اسے مظفر شاہ صاحب جو بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وکیل ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے اوور رول کر دیا اس بات کو کہ نہیں، میں کہتا ہوں جو نام پہ مور لگے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تھی یہ کیونکہ انہوں نے سر اسمبلی میں جو میں نے سنا تھا اس وقت وہ سمجھا ضرور رہے تھے، اسمبلی میں انہوں نے بریف کیا تھا کہ اس طرح کرنا ہے، تو ان کی بریفنگ بھی کہیں نہ کہیں کوئی رکھتی تھی، مطلب کہ وہ پہلے ہی بریف کر رہے تھے کہ ایسے کرنا ہے، آپ نے اس جگہ سٹیمپ لگانی ہے۔ چلیں نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں سر۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد پی ڈی ایم بڑی ایکٹیو ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جو سلیکٹڈ کا لفظ چل رہا ہے،
ایک سلیکٹڈ ہوئے 48 کو 42 کر کے سلیکٹ ہو گئے. الیکٹ تو گیلانی صاحب ہوئے ہیں. چاہے آج گیلانی صاحب نے جو پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, ہم اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, ہمارا وہ ایک مطالبہ بھی ہے, اور ہمارا ایک اس پہ ایجیٹیشن کے علاوہ ہم ایک کلیئر کٹ موقف رکھتے ہیں, جو کل بھی مریم بی بی نے قیادت اس میں کیا, باقی قیادت بھی کر رہی ہے. لیکن وہاں پہ 48 کو 42 کر دیا, 47 کا چیئرمین بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ جو ووٹ لیے تھے 47 ان میں سے 2-4 ووٹ نکال کے اور گیلانی صاحب کے کھاتے میں ڈال کے اور ان کو پھر 30 ووٹ یا 28 ووٹ کر کے اور ان کو اپوزیشن, وہ بھی سلیکشن جو ہے نا, وہ بھی ایک سلیکشن مینجمنٹ ہوئی ہے. کس نے کی؟ سلیکٹرز نے. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی جو آپ کے ساتھ چل رہی تھی اس کے کہیں نہ کہیں رابطے چل رہے تھے, اور آپ اس بات سے ساری سے بالکل بے خبر تھے, اور کہیں رابطے چل رہے تھے, اور آپ ایک اتنا بڑا پی ڈی ایم کی شکل میں ایک تنظیم بنا کر آ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی. ہاں دیکھیں, پالیٹکس میں رابطے سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں یا کوئی یہ جو ریلیونٹ جتنے لوگ ہوتے ہیں, سب کے رابطے ایک طرح سے رابطے چل رہے ہوتے ہیں, ملک چلانا ہوتا ہے. دوسری طرف سے نیگیٹو رابطے چل رہے ہوتے ہیں. ایک پازیٹیو رابطہ ہوتا ہے کہ اداروں نے, سیاستدانوں نے, سب لوگوں نے مل کے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نیگیٹو عنصر ہوتا ہے, وہ اپنا رول پلے کرتا ہے کہ 48 کو 42 کیسے کرنا ہے, اور پھر 42 والے کو اٹھا کے کیسے کرنا ہے. تو وہ رابطے چلتے رہتے ہیں, اور وہ جو موقع پرست ہوتے ہیں, جو لالچ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بینیفٹ ہم نے لینا ہے. اب وہ بڑی کلیئر کٹ بات تھی, اگر وہ بینیفٹ لینا تھا تو وہ میاں صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیتے کہ بھئی نہیں ہمیں یہ سیٹ دے دیں. اپوزیشن کی. ہاں پہلے بھی تو انہوں نے لیے, 84 ووٹ لیے, ان کے اپنے تو اتنے نہیں, آدھے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے وہ ووٹ لیے اور میاں صاحب نے دیے انہیں, اور پھر انہوں نے سینٹ میں جب لیے تو سارے سینیٹر, تمام سینیٹر نے بھی ووٹ دیے, اور اس کے بعد اگر اپوزیشن لیڈر پہ بھی بات کر لیتے تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا. لیکن انہوں نے کیوں کیا یہ, وہ ان کے تو وہی خیر بہتر جواب دیں گے, لیکن یہ مناسب نہیں ہوا اخلاقی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی, اور یہ انہوں نے ایک غلط قدم اٹھایا ہے جس کی آفٹر آل پالیٹکس میں ہی پے بیک کرنا پڑتا ہے. ناظرین اور سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز, اور آج جو ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لائرز فورم کے صدر جناب رانا ظفر اقبال صاحب, اور ان سے بڑی سیدھی میں کوشش کر رہا ہوں باتیں کی جائیں, اور وہ بھی جواب بڑے سینئر سیاستدان بھی ایک قسم کی بن چکے ہوتے ہیں, کیونکہ جب وکلا ہیں اور سیاستدانوں کے اتنے ساتھ ہیں تو بندہ خود سیاستدان ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کے ایسے سمجھیں کہ سیاستدان بھی ہیں, وکلا کے صدر بھی ہیں, تو ان سے باتیں وہی ہو رہی ہیں جو آپ لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے, میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. سر, آپ نے رابطوں کا ذکر کیا, تو یہ رابطے آپ کے کیسے خراب ہو گئے؟ ایک دور میں تو سنا ہے آپ کے بھی بڑے اچھے رابطے تھے, تو رابطے خراب کہاں ہوئے؟ دیکھیں, چیزیں بتدریج امپروو ہوتی ہیں. جب سٹارٹ کرتا ہے بندہ, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جسے ایڈمٹ کیا گیا, سیاسی سطح پہ ایڈمٹ کیا گیا ہمارے سے غلطیاں ہوئی, اور وہ غلطیاں چلتی ہیں, لیکن بتدریج, کیونکہ یہ پاکستان کا ایک پرابلم ہے کہ جیسے 47 میں بنا تو ایک بڑا طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تھا, بیوروکریسی کا جو تھا, وہ اس وقت ایکسپرٹ تھا, اور ہمارا نیا ملک تھا, غریب ملک تھا, قائد اعظم بیمار تھے, اور اس طرح سے وہاں پہ یہ سازشیں جو شروع ہوئی, اور انہیں جو گورنر جنرل غلام محمد کو موقع ملا, اس کے بعد بیوروکریٹس کو, پھر فوج آ گئی, ایوب خان صاحب آ گئے, پھر یحییٰ خان صاحب آ گئے, تو یہ ایک ایسی بنیاد رکھ دی گئی تھی, اور وہ پراپر جمہوری جو پرورش ہونی تھی قوم کی, سیاستدانوں کی تربیت ہونی تھی, وہ نہیں ہو پا رہی تھی. اور بیچ میں 10 سال کا جب بریک آتا تھا تو سیاسی گرومنگ رک جاتی تھی. کسی بھی شخص کو جب میں وکیل ہوں, اگر میں 5-7 سال وکالت نہ کروں تو مجھے دوبارہ جب لا کے کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, میری وہ پرفارمنس نہیں ہوگی, پھر میں نئے سرے سے شروع ہو جاؤں گا. تو پاکستان کے سیاستدانوں نے بہت ہی محنت کی, کسی پارٹی سے بھی ہوں, کرتے رہے, اور اس کے اندر کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے نہیں نکلتے, طریقے سے نکلتے ہیں, کچھ تحریک سے اور اس سے نکلتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں میں ارتقائی عمل مکمل ہوا, اور میاں نواز شریف صاحب جمہوریت کے, ووٹ کی عزت کے, آئین و قانون کی بالادستی کے, جمہوریت کے استحکام کے ایک دائی کے طور پہ, ایک لیڈر کے طور پہ آئے, اور اس کی قربانیاں انہوں نے دیں, اور پہلے وہ ملک بدر ہوئے, جلا وطن ہوئے, دوبارہ ان کے خلاف ایسے ہی
فکٹیشیس پاناما اور یہ پاناما جس میں ان کا نام ہی نہیں تھا اس میں انہیں جیل بھیج دیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ لیڈر کے طور پر ہمیشہ ہی سامنے آئے، اور جو اب صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ لیڈر تو اپنے ملک میں ہوتا ہے. آپ کو جب بھی کوئی تحریک چلانی پڑی، کوئی بھی مسئلہ آیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پکڑ کر آگے لیڈر بنا دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ لیڈر ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ سیاست میں آپ سینئر ہیں، آپ کی جماعت سینئر ہیں، میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ لیڈر ہیں، تو یہ جب آپ کو کہیں حکومت کسی کے خلاف چلنا ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو اٹھا کے لے آتے ہیں، کوئی بھی. اس میں آپ بھی اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ انہیں پی ڈی ایم کا صدر بنایا گیا اور آپ وہ بیچارے سائڈ پر ہیں. پھر دیکھیں جمہوری جدوجہد چل رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا کلیدی رول ہے. ایک بڑی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، عوام سے ووٹ لیتی ہے، عوام کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. نون لیگ سب سے بڑی پاکستان کی اس وقت پارٹی جو جینون عوام کی پارٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو اب جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ان کی صحت اور ان کی عمر کے حساب سے اور جو حالات ہیں ان کے جو ٹریٹمنٹس کمپلیٹ ہونے ہیں، آج ڈاکٹرز انہیں فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ کیا وہ جیلوں میں نہیں رہے؟ یا تو انہوں نے جیلیں نہ دیکھی ہوں، جیلوں میں ان کی بیٹی جیلوں میں نہیں رہی. اچھا معذرت کے ساتھ میں تھوڑی یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت. تو یہ سیاست کی کوئی ریٹائرمنٹ کی بھی ایج ہے؟ پھر اگر انسان بیمار ہے تو پھر سیاست سے سائڈ پہ ہو، سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. پھر بندہ بیٹھ جائے گا جی میری ریٹائرمنٹ ہے، یہ بندے میں نے بنا دیے، آج کے بعد خبردار کسی نے مجھ سے بات کی، یہ ٹیم بن گئی ہے، اس ٹیم کو جانے اور یہ جانے مجھے سائڈ پہ کرے، میں بھائی بیمار ہوں، ضعیف ہوں، میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں میرا. تو یہ کوئی اس کی ایج بھی تو ہونی چاہیے، پھر لمٹ اس کی بھی کوئی بنائے. جہاں تک دیکھیں کچھ شعبے ایسے ہیں ریٹائرمنٹ صرف ملازمت میں ہے، ادروائز کسی چیز میں شعبے میں صحافی ریٹائر نہیں ہوتا، وکیل ریٹائر نہیں ہوتا، اسی طرح سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا، عالم دین ریٹائر نہیں ہوتا. استاد جو سرکاری ملازم ہوگا ریٹائر ہوگا، لیکن استاد رہے گا جب تک وہ ہے. سر بیمار ہو جائے تو پھر اچھا اگر وہ بیمار بھی ہو جائے گا نا تو کچھ تو دانش ہوگی، کچھ تجربہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہے یا جو وہ دانا شخص ہے، اگر وہ کہیں ایک کونے میں بھی بیٹھا تو اس سے بھی مشاورت لے آیا، مشورہ لے آیا. لیکن میاں صاحب جس قدر بات کر سکتے ہیں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ووٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے. مہنگائی اور یہ جو چوری جو کہتے ہیں لوگوں پہ الزام لگاتے تھے، آج آٹا چوری، دوائی چوری، پیٹرول چوری، خود انہوں نے ثابت کی ہے ساری چیزیں، اور خود لوگوں کو انہوں نے اب ریزائن لیے ہیں، سزا کوئی نہیں ہے، مقدمہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ عمل مسلسل عمل کا نام ہے. میاں صاحب جتنا رول پلے کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، آپ اور میں جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جو سن رہے ہیں سامعین انہیں جتنا رول پلے کرنا چاہیے انہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے. ملک کی بقا اور ملک کی ترقی اور استحکام. پی ڈی ایم کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ابھی ریسٹ پہ ہیں یا پھر سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں گی؟ دیکھیں سیاسی سرگرمی کبھی ریسٹ پہ نہیں جاتی، کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. آج یہ گفتگو جو ہو رہی ہے، یہ جو پبلک تک جا رہی ہے، یہ آپ کے توسط سے لوگوں کو پیغام جا رہا ہے. لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور لوگ اس پہ رسپونڈ بھی کریں گے. کوئی پسند کرے گا، کوئی ناپسند کرے گا، کسی کو کچھ حصہ پسند آئے گا، کسی کو کچھ آئے گا. اس لیے یہ عمل جاری ہے اور ہر کسی کو یہ عمل جاری، جو ملک کا خیر خواہ ہے اسے عمل جاری سیاسی عمل جاری رکھنا چاہیے، اسی میں بقا ہے. اچھا سیاسی عمل جاری رکھنے کے لیے جنگ میں آپ مسلم لیگ نون کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو اس وقت ٹیم ہے، کیونکہ آپ کے جو پرانے لوگ سلیکٹڈ تھے جنہیں آپ نے یہاں سے وہ ایم این اے بھی منتخب ہوتے آئے، اب وہ سارے سائڈ پر ہیں، تو اس وقت جو آپ کی ٹیم ہے وہ کون سی ہے، تاکہ ہمارے جو جھنگ کے سامعین ہیں انہیں بھی پتہ چل سکے کہ جھنگ میں مسلم لیگ نون کی ٹیم کون سی ہے اور کون سے پلیئرز نیکسٹ کھیلیں گے. اور پھر ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ ٹیم آپ کوئی اور بناتے ہیں، جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے اس وقت بندے اور آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ یہاں یہ مسئلہ کیوں ہے. ہاں یہ بہت سے مسائل پارٹیوں میں ٹکٹ کی تقسیم کے وقت بھی آتے ہیں اور جگہوں پہ. جیسے میرا تعلق لائرز فورم سے ہے، تو جب لائرز فورم کے اندر سے ہی اس وقت آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی سلیکشن کے معاملات آتے ہیں، ایلیویشن کے معاملات آتے ہیں، لا افسر لگنے کے مواقع ملتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ مسائل آتے ہیں. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پچھلے چونکہ ہمارے ہاں غالب وہ جو طاقت ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہمیشہ دخل دیتی ہے.
اب جھنگ والے مسلم لیگر تھے، مسلم لیگ میں آئے، جھنگ ایسا ایک ضلع ہے جس کے اندر میرے اپنے حساب سے، چونکہ میرا تعلق بھی اسے ساؤتھ پنجاب اور سرائکی بیلٹ سے ہے، تو ہم جھنگ کو سرخیل سمجھتے ہیں، جمہوری زبان کا لینگویج، جو جمہور کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو جمہور کی پسندیدہ گفتگو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو وزڈم کے ساتھ چیزوں کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل آئے یہ بہت جگہ پہ آئے، پورا ڈی جی خان ڈویژن میں آئے، پورے بہاولپور کے اس میں آئے، یہ پورے پنجاب میں آئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن انہوں نے چھینا ہے، مسلم لیگ نون کا تھا، تو وہ ہوا۔ اور لوگوں کی اپنی یا تو کمزوری ہوتی ہے، ایک تو کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ہر بندہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، وہ کیا اس کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ آج خود بھی اس کی نیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر صورت میں میں نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے، یہ بھی ایک اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات آتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی مسئلہ جو مرض ہے نا وہ وہی ہے کہ کس طرح سے ہوگا۔ باقی رہا جھنگ میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ہماری تنظیم یہاں پہ موجود ہے، لائر فورم کی تنظیم بھی موجود ہے، لیکن پورے میڈیا پہ، پوری پبلک میں جس قدر ہمارے استاد محترم، وہ کہتے ہیں استاد جو ہوتا ہے وہ سب کا ہی استاد ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر آصف علی ڈھوڈی صاحب، یہ جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے، اور انہوں نے ضلع کو بہت متحرک کیا ہے، ہر طرف یہ آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نیٹ اینڈ کلین شخص ہیں۔ تو باقی پارٹی میں جب بندہ کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو پارٹی کی بھی ایک ڈسکرشن ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے کس کو کس پوزیشن پہ کھلاتی ہے، کس کو سینٹر فارورڈ کھلانا ہے، کس کو لیفٹ رائٹ کھلانا ہے، کس کو فل بیک بنانا ہے، کس کو باہر بٹھانا ہے کہ کوئی اور انجر ہوتا ہے تو اس کو بھیجنا ہے، مطلب یہ وہ ایک پالیسی ہوتی ہے، اور اسی کا نام ایک تنظیم ہے، اور اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں جھنگ سے بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں۔ انشاءاللہ جھنگ کی جو باشعور عوام ہے وہ جمہوریت کی، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اور ووٹ کی عزت کے لیے میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز کا، حمزہ صاحب کا، اور ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو اسی دھرتی کے ایک بہت بہادر شخص ہیں، اور کس بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں، کیسے کیسے ان پہ کیس پلانٹ کیے گئے ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ملک کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہوں گی۔ رانا ظفر اقبال صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام آپ کی آواز کے لیے وقت دیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے گاہے بگاہے جب بھی آپ جھنگ آئیں، ریڈیو آواز کا آپ سے یہ تعلق قائم رہے، اور آپ کے ساتھ اسی طرح جو ہے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوتی رہے، پارٹی کے ایشوز پر بھی بات ہوتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اور سامعین اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔